مکار فطرت جیٹھانی۔ امی امی کہاں ہیں آپ؟ کومل نے کالج سے آتے ہی آسیہ بیگم کو پکارنا شروع کر دیا، جو کچن میں کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ امی آپ کیوں ہر وقت کچن میں مصروف رہتی ہو؟ کومل نے کچن آتے ہوئے کہا، ناراضگی سے کہا۔ ارے کومل بیٹا، آ گئی تم؟ آسیہ بیگم نے بریانی کو دم لگاتے ہوئے پوچھا۔ جی امی، میں تو آ گئی ہوں، لیکن آپ یہ بتائیے آج اتنا اہتمام کس خوشی میں ہو رہا ہے؟ کوئی آ رہا ہے کیا؟ ہاں بیٹا، تمہاری تائی کے مائکے سے کچھ مہمان آ رہے ہیں، تو بس انہی کے لیے سب اہتمام کیا ہے۔ مہمان بڑی امی کے آ رہے ہیں، آپ اتنا اہتمام کیوں کر رہی ہے؟ وہ اپنے مہمانوں کے لیے خود بھی تو اہتمام کر سکتی ہے نا۔ ارے بیٹا، بھابھی کی طبیعت خراب ہے تو بھائی صاحب نے مجھے کھانا بنانے کا کہا تھا۔ امی ویسے بڑی امی کی طبیعت اسی وقت کیوں خراب ہوتی ہے جب ان کے مائکے والے آ رہے ہوتے ہیں؟ صاف ظاہر ہے امی وہ صرف بہانہ کرتی ہیں تاکہ سارا کام آپ سے کروا سکے، اور آپ اتنی سادہ ہیں، کبھی ان کی چالاکیاں سمجھ ہی نہیں پاتی۔ بری بات ہے کومل، ایسا نہیں کہتے، وہ ہمارے اپنے ہیں نا، ہم ان کی مدد نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ آسیہ بیگم نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ اور ہم ان اپنوں کو ہمیشہ کام کے وقت ہی کیوں یاد آتے ہیں امی؟ ویسے تو کبھی ہم سے بڑی امی نے سیدھے منہ بات تک نہیں کی۔ صاف بات ہے سب کو صرف ہم مطلب کے وقت یاد آتے ہیں، خاص کر ان امیر لوگوں کو۔ کومل کو اس وقت شدید غصہ آ رہا تھا اپنے رشتہ داروں پر، جو صرف ضرورت پڑنے پر ہی انہیں یاد کرتے تھے۔ بری بات کومل، میں نے تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے، اپنے دل میں ایسی بدگمانیاں نہیں پالا کرو۔ لیکن امی میں بس لیکن کچھ چھوڑو، یہ کھانا بڑی امی کے پوشن میں دے کر آؤ، میں فرح کو تمہارے ساتھ بھیجتی ہوں۔ آسیہ بیگم کومل کی بات کاٹتے ہوئے بولی۔ کومل دل ہی دل میں اپنی ماں کی سادگی پر جھوجتی رہی۔ بڑی امی میں نے سارا کھانا کچن میں رکھوا دیا ہے، آپ دیکھ لیجئے گا۔ کھانا کچن میں رکھنے کے بعد کومل نے ٹی وی لانچ میں بیٹھی ہوئی طاہرہ بیگم کو مخاطب کیا، جو سرخ رنگ کا کامدار جوڑا زیب تن کیے اپنے مکمل تیاریوں کے ساتھ صوفے پر براجمان کوئی ڈرامہ دیکھنے میں مصروف تھی، اور انہیں دیکھتے ہوئے بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا ان کی طبیعت خراب ہے۔ بس اس وقت کومل کو طاہرہ بیگم پر شدید غصہ آیا، جو ہمیشہ اپنی دیورانی آسیہ کی سادگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے سارے کام ان سے کراتی تھی۔ ٹھیک ہے، میں دیکھ لوں گی، ویسے جو ڈشز میں نے بتائی تھی سب پکا کر بھیجی ہے نا بھابھی نے؟ جی بڑی امی، بریانی، قورمہ، کسٹرڈ، رائتا اور سلاد سبھی بنا کر بھیجا ہے امی نے۔ چلو ٹھیک ہے کومل، ایسا کرنا، آسیہ سے کہنا روٹیاں تبھی پکائیں جب مہمان آ جائیں، ٹھنڈی روٹیاں تو اچھی نہیں لگتی ہے نا۔ جی بہتر بڑی امی، کومل نے دانت پیستے ہوئے کہا، اور پاؤں پٹکتے ہوئے وہاں سے چلی گئی، جبکہ طاہرہ بیگم دوبارہ ٹی وی دیکھنے میں مصروف ہو گئی۔ کومل اپنے کمرے میں آ گئی۔ آسیہ بیگم سے کچھ بھی کہنا بیکار تھا، اپنی سادہ فطرت اور عاجزی کے باعث وہ کبھی بھی طاہرہ بیگم کے مکار فطرت کو نہ سمجھ سکی تھی، جو ہمیشہ اپنا کام بڑی ہوشیاری سے آسیہ بیگم سے کرا لیتی تھی۔ کومل فریش ہو کر باہر آئی تو آسیہ بیگم عصر کی نماز ادا کر رہی تھی۔ کومل اپنی ماں کے قریب جا کر محبت سے ان کو دعا مانگتے ہوئے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا بھائی، ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ امی دیکھ رہی ہوں اللہ تعالیٰ نے آپ کی فطرت میں کتنی عاجزی رکھ دی ہے، لوگ کیسے آپ کی سادگی کا فائدہ اٹھا کر آپ سے اپنے سارے کام نکلوا لیتے ہیں، اور آپ ہیں ماتھے پر ایک شکایت نہیں آتی۔ بیٹا، ہر انسان کو عاجزی رہنا چاہیے، عاجز اللہ کو پسند ہے۔ غرور کس چیز کا؟ تو یہ بات بڑی امی اور بڑے ابو کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ انہیں کس چیز کا غرور ہے؟ وہ کیوں ہمیں حقیر سمجھتے ہیں؟ وہ کیوں نہیں عاجزی اپناتے؟ ایسی بات نہیں ہے بیٹا، ہر انسان کی اپنی فطرت ہوتی ہے اور وہ اسی کے حساب سے چلتا ہے نا۔ تم اتنی بدگمان نہ ہوا کرو، بدگمانی بری چیز ہے۔ چلو اٹھو، مجھے بھابھی کے مہمانوں کے لیے روٹیاں بھی بنانی ہیں۔ آسیہ بیگم یہ کہتے ہوئے کچن میں چلی گئی، جبکہ کومل اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ انہیں تو کچھ بھی کہنا فضول تھا۔ آسیہ بیگم کو کومل کی باتیں بچکانہ لگتی تھی، وہ چاہ کر بھی انہیں سمجھا نہیں پا رہی تھی کہ عاجزی اور جی حضوری میں فرق کیا ہوتا ہے۔ کومل سنگار میز کے سامنے کھڑی بال سنوار رہی تھی۔ آج اس کے کالج میں فنکشن تھا۔
جس کے لیے وہ آج اتنے دلزمی سے تیار ہو رہی تھی۔ تیار ہونے کے بعد اس نے ایک نظر جائزہ لیا اور پھر باہر کی طرف بڑھ گئی۔ امی، عباد کہاں ہے؟ اس نے مجھے کالج چھوڑ کر آنا ہے نا۔ ارے بیٹا، وہ تو بڑی بھابھی کو کچھ سامان چاہیے تھا نا، عباد کو انہوں نے سامان لینے باہر بھیج دیا۔ امی، آپ کو پتہ بھی تھا مجھے عباد کے ساتھ کالج جانا ہے؟ بیٹا، بھابھی کو کچھ ضروری سامان چاہیے تھا، اس لیے میں نے ہی عباد کو کہا کہ وہ لا دے۔ اسامہ بھائی بھی تو گھر پر ہے نا، بڑی امی اپنے بیٹے سے بھی تو سامان منگوا سکتی ہے نا، ہر وقت انہیں ہم ہی جی حضوری کے لیے کیوں نظر آتے ہیں؟ امی بس کومل، کتنی بار سمجھایا ہے میں نے تمہیں، کیوں بدتمیزی سے بات کرتی ہو؟ ہر وقت کی فضول باتیں مت کیا کرو۔ آسیہ بیگم نے غصے سے کومل کو ڈانٹا۔ تبھی عباد گھر میں داخل ہوا۔ ارے عباد، کہاں رہ گئے تھے تم؟ جانتے بھی ہو تمہیں مجھے کالج چھوڑ کر آنا تھا۔ آپی، وہ میری بائک خراب ہو گئی ہے، بس اس لیے دیر ہو گئی ہے۔ چلو جی، اب تمہاری موٹر سائیکل بھی خراب ہو گئی ہے تو پھر ہم کالج کیسے جائیں گے؟ امی ایسا کریں، آپ یہ سامان بڑی امی کو دینے جا رہے ہیں تو انہی سے اسامہ بھائی کی بائک کی چابی لے آئیے، میں آپ ہی کو کالج اسامہ بھائی کی بائک سے چھوڑ دوں گا۔ آسیہ بیگم سر ہلاتی ہوئی اوپر کی جانب بڑھ گئی۔ بھابھی، یہ سامان جو آپ نے منگوایا تھا عباد سے، ٹھیک ہے، آسیہ ادھر ٹیبل پر رکھ دو۔ طاہرہ بیگم نے ہاتھوں پر نیل پینٹ لگاتے ہوئے کہا۔ بھابھی، کیا اسامہ کی موٹر سائیکل کی چابی مل سکتی ہے؟ وہ دراصل عباد کی موٹر سائیکل خراب ہو گئی ہے، آپ کے لیے سامان لینے گیا تھا نا بازار سے، تو کومل کو کالج جانا ہے، بس اسی لیے اگر اسامہ کی موٹر سائیکل مل جاتی تو۔ دیکھو آسیہ، وہ اسامہ کی موٹر سائیکل ہے اور تم تو جانتی ہو نا وہ اپنی چیزوں کے متعلق کتنا کوشش ہے، اس لیے وہ بالکل پسند نہیں کرتا اس کی کوئی بھی چیز اس کے علاوہ کوئی دوسرا استعمال کرے۔ تم عباد سے کہو کہ وہ کومل کو رکشہ سے کالج چھوڑ آئے۔ ویسے بھی کومل کو عادت ہونی چاہیے لوکل سفر کرنے کی، آخر کار کو اسے پرائے گھر جانا ہے۔ اب اس کے لیے کوئی شہزادہ تو آنے سے رہا، اور مڈل کلاس گھروں کی بہو بیٹیاں تو لوکل بسوں میں ہی سفر کرتی ہیں، اس لیے کومل کو بھی عادت ہونی چاہیے۔ طاہرہ بیگم نے انکار کرتے ہوئے اچھا خاصا لیکچر دے دیا تھا۔ جی بہتر بھابھی، آسیہ بیگم نے کہا اور وہاں سے جانے لگی۔ اچھا سنو آسیہ، میرے لیے ایک کپ چائے بنا کر بھجوا دینا کومل کے ہاتھ، میں ذرا نیل پینٹ لگا رہی ہوں نا، ورنہ خود بنا لیتی۔ جی ٹھیک ہے بھابھی۔ طاہرہ بیگم نے اسی وقت لہجے میں چاشنی کھولتے ہوئے آرڈر کیا تھا۔ کیا ہوا امی، مل گئی چابی؟ نہیں بیٹا، تم تو جانتی ہو نا اسامہ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا اس کی چیزوں کا استعمال کرے، بس اسی لیے۔ اوہ، تو یہ کہیے نا، امی کی بڑی امی نے چابی دینے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ ساری فرمانبرداری اور اطاعت گزاری تو ہم پر فرض ہے نا، انہیں تو کسی رشتے کا پاس نہیں۔ ایسی بات نہیں ہے کومل، بھابھی تو خود شرمندہ ہو رہی تھی، بس کرے، ہم بھی شرمندہ ہو رہی تھی، شرمندہ ہونے کا دکھاوا کر رہی تھی، بس آپ کو ہی سمجھ نہیں آتا۔ چھوڑے مجھے، اب جانا ہی نہیں ہے کالج، کومل غصے سے کہتی اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ آسیہ بیگم اسے پکارتی ہی رہ گئی۔ السلام علیکم بھائی، کیا ہو رہا ہے؟ اشرف صاحب نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے بلند آواز میں سلام کرنے کے بعد کہا۔ وعلیکم السلام عباد، کومل اور آسیہ نے مشتق آواز میں جواب دیا۔ کومل بیٹا جاؤ اور اپنے بابا کے لیے پانی لے آؤ، آسیہ بیگم نے کہا تو کومل پانی لینے چلی گئی۔ کومل نے پانی کا گلاس اشرف صاحب کو دیا، تبھی اسامہ سیڑھیاں عبور کرتے ہوئے نیچے آیا۔ چھوٹی امی، چھوٹے ابو، آپ کو اوپر ابو بلا رہے ہیں، اسامہ نے بنا سلام کے کہا اور باہر کی جانب بڑھ گیا۔ کومل کو اسامہ کی بدتمیزی پر شدید غصہ آیا۔ دیکھا امی آپ نے، ویسے تو بڑی امی آپ کی تربیت پر بڑی انگلیاں اٹھاتی ہیں، لیکن اپنی اولاد کو ذرا سی تمیز نہیں سکھائی کہ بڑوں سے کیسے بات کرتے ہیں۔ بری بات کومل، بڑوں کے بارے میں ایسا نہیں کہتے، اسامہ بچہ ہے ابھی، آہستہ آہستہ سب کچھ سیکھ جائے گا آپ کے۔ اشرف صاحب نے کومل کو ٹوکا، وہ خاموش ہو گئی۔ جی بھائی، آپ نے بلایا تھا؟ آسیہ بیگم نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بھائی، میں نے سوچا
کچھ دیر بیٹھ کر گپ شپ ہو جائے؟ تم لوگوں کے پاس تو فرصت ہی نہیں ہوتی ہمارے لیے، طاہرہ بیگم نے چہرے پر مسکراتے سجاتے ہوئے میٹھے لہجے میں کہا۔ اور سناؤ اشرف، دکان کیسی چل رہی ہے؟ ظفر صاحب جو اشرف کے بڑے بھائی تھے انہوں نے پوچھا۔ جی بھائی، اللہ کا کرم ہے، کام تو اچھا چل رہا ہے۔ اچھا آپ لوگ بیٹھے ہیں، میں ذرا چائے بنا کر لاتی ہوں، طاہرہ بیگم نزاکت سے کہتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے بھابھی آپ بیٹھے، چائے میں بنا لیتی ہوں۔ نہیں نہیں آسیہ تم بیٹھو، تم تو اپنے گھر کا بھی سارا کام کرتی ہو، تھک جاتی ہو۔ ویسے بھی مجھے تم بالکل میری سگی بہن کی طرح عزیز ہو، میں تمہارا خیال نہیں کروں گی تو کون کرے گا؟ طاہرہ بیگم نے اپنی چاہت کا جھوٹا جال بچھایا، جو اوہ بھابھی بہن بھی کہتی ہے اور تکلف بھی کرتی ہے۔ آپ بیٹھے، میں چائے بنا کر لاتی ہوں، آسیہ بیگم نے محبت پاس لہجے میں کہا۔ ارے شکریہ آسیہ، کتنی اچھی ہو نا تم، طاہرہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا، اور آسیہ بیگم چائے بنانے کچن میں چلی گئی۔ بھابھی یہ بیگ کس کا ہے؟ آپ کہیں جا رہے ہیں کیا؟ آسیہ بیگم کی نظر ایک طرف رکھے بیگ پر پڑی تو پوچھ لیا۔ کیا بتاؤں آسیہ، جانا تو چاہتی ہوں، دراصل میری امی کی طبیعت خراب ہے، میں نے سوچا کچھ دن ان کے پاس رہ کر آتی ہوں، لیکن پھر یہ سوچ کر رک گئی کہ میرے بعد ظفر اور اسامہ کا خیال کون رکھے گا؟ کھانا پکانا، پھر گھر کا سارا کام، یہ دونوں کیسے مینیج کر پائیں گے؟ بھابھی آپ کی پریشان ہو رہی ہیں، آپ بے فکر ہو کر خالہ سے ملنے جائیے، ہم ہیں نا یہاں، آسیہ اور کومل دونوں دیکھ لیں گی سب کچھ۔ اور کھانے کی آپ کیوں فکر کر رہی ہیں؟ جب تک آپ واپس نہیں آ جاتی، ظفر بھائی اور اسامہ ہماری طرف ہی کھانا کھا لیا کریں گے، اشرف صاحب نے اپنائیت سے کہا۔ ارے نہیں، ہماری وجہ سے تم لوگوں کو خواہ پریشانیاں ہوں گی، میں ایسا بالکل نہیں چاہتی، طاہرہ بیگم نے پھر جھوٹی ہمدردی کا ڈرامہ کرتے ہوئے کہا۔ زحمت کیسی بھابھی، آپ سب ہمارے اپنے ہی ہیں، اور آپ کے لیے کچھ کر کے ہمیں خوشی ہی ہوگی، پلیز اب آپ یہ تکلف چھوڑیے اور بے فکر ہو کر اپنی امی کے گھر جائیے۔ آسیہ بیگم نے طاہرہ بیگم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر انہیں تسلی دی۔ شکریہ آسیہ، تم سچ میں بہت اچھی ہو، طاہرہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا اور چائے پینے لگی، دل ہی دل میں خود کو داد دینے لگی کہ جس کام کے لیے اس نے آسیہ اور اشرف کو بلایا تھا وہ کام تو اب بن گیا تھا۔ اسی کے ساتھ ہی اس کے چہرے پر شاطرانہ مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ یہ صحیح ہے، خود تو بڑی امی اپنے مائکے جا کر بیٹھ گئی ہیں اور اپنے گھر کا سارا بوجھ ہم پر ڈال گئی، اچھا طریقہ ہے کام نکلوانے کا۔ کومل تمہیں میں پہلے ہی بتا چکی ہوں، بھابھی نے نہیں کہا تھا، ہم نے خود حامی بھری تھی، امی بہت معصوم ہیں، آپ نہیں جانتی کہ تائی امی کے پاس بنا کہے بھی اپنے کام کرانے کے بہت سے طریقے ہیں، وہ آپ کی طرح معصوم اور سادہ نہیں ہے امی، وہ بہت شاطر ہے۔ کومل تم اتنی بدگمان کیوں رہتی ہو ان سے؟ حالانکہ وہ تو تم سے اور ہم سے اتنا پیار کرتی ہے، ایک تم ہو ہمیشہ ان کے خلاف رہتی ہو۔ امی وہ ہم سے کوئی پیار ویار نہیں کرتی اور نہ ہی انہیں ہماری پرواہ ہے، یہ سب دکھاوا ہے تاکہ ہم ان کی جی حضوری کرتے رہیں، حقیقت میں وہ صرف ہم سے اپنے کام ہی کرواتی ہے، انہیں بس ہماری جی حضوری سے مطلب ہے۔ ایک دن اگر آپ نے ان کی جی حضوری سے انکار کیا نا تو وہ بھی آپ کو اپنی اصلیت دکھا دیں گی۔ بس کرو کومل، کچھ بھی تم بولتی رہتی ہو، بھابھی ایسی نہیں ہے، جاؤ کچن میں جا کر کھانے کا بندوبست کرو۔ طاہرہ بیگم پورے 15 دن مائکے گزرنے کے بعد واپس آئی تھی، ابھی ان کے سفر کی تھکاوٹ نہیں اتری تھی کہ اسامہ ان کے پاس آیا، آ کے ٹی وی لانچ کے صوفے پر بیٹھی تھی۔ ماما مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ ہاں بولو ماما، مجھے شادی کرنی ہے۔ شادی کرنی ہے؟ وہ کیوں؟ یہ نہ پوچھے کیوں، پوچھے کس سے؟ اچھا بتاؤ کس سے؟ کومل سے۔ ارے ہوش میں تو ہو تم اسامہ، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کیوں ماما، اس میں غلط ہی کیا ہے؟ کومل اچھی سلجھی ہوئی لڑکی ہے، اور جب آپ یہاں پر نہیں تھی تو چاچی اور کومل نے ہی تو ہمارا سارا گھر سنبھالا ہوا تھا۔ بس اسامہ، مزید ایک لفظ مت بولنا تم، میں 4 دن میں مائکے کیا رہ کر آئی، ان ماں بیٹی نے میرے گھر کے ساتھ ساتھ میرے بیٹے پر بھی قبضہ کر لیا۔ تم نے سوچا بھی کیسے کہ میں اس ان پڑھ گنوار آسیہ کی بیٹی کو
اپنی بہو بناؤں گی۔ اسے تو نہ کچھ پہننے کا ڈھنگ ہے اور نہ اوڑھنے کا، جیسی ماں ویسی بیٹی۔ ایک بات تم کان کھول کر سن لو اسامہ، تمہاری شادی صرف میری بہن کی بیٹی ماہ سے ہوگی۔ لیکن ماما، آپ تو ایسے چاچی سے کہہ رہی تھی، آپ نے انہیں اپنی چھوٹی بہن کی طرح سمجھا ہے، تو پھر وہ سب کیا تھا؟ ارے بیٹا، کتنا بدھو ہو تم! وقت پڑنے پر انسان گدھے کو باپ بنا لیتا ہے۔ تو میں نے بس پھر اس محاورے پر عمل کیا آج تک، ورنہ آسیہ تو مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتی۔ ایسے لوگ صرف جی حضوری کرنے کے لیے ہوتے ہیں نا، کہ تاج بنا کر سر پر پہننے کے لیے نہیں۔ میری نظر میں ان کی حیثیت صرف ایک ملازمہ کی ہے، جو تعریف کے 2 جملے سن کر خوشی خوشی ہمارے سارے کام کر دیتے ہیں۔ یہ ان پڑھ سادہ لوگ بہت بیوقوف ہوتے ہیں، جو صرف ہمارے کاموں کے لیے بنے ہوتے ہیں، سمجھے اسامہ؟ لیکن مما، لیکن کچھ نہیں، کہہ دیا تو بس کہہ دیا، تمہاری شادی کومل سے نہیں ہو سکتی، بات ختم۔ طاہرہ بیگم کہتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ سیڑھیوں پر کھڑی آسیہ بیگم نے یہ سب سننے کے بعد دیوار کا سہارا لیا اور لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ کھانے کی ٹرے لیے واپس پلٹ گئی۔ قدرت نے آج ان کی آنکھوں پر بندھی جھوٹی محبت کی پٹی اتار دی تھی۔ آسیہ بیگم صحن میں بیٹھی سبزی بنا رہی تھی، جب طاہرہ بیگم صحن میں آئی۔ آسیہ، میں ذرا بازار جا رہی ہوں، تم ایسا کرنا، اوپر جا کر دال چاول پکا دینا، تمہارے بھائی آتے ہوں گے، مجھے ذرا شاپنگ میں کچھ ٹائم لگ جائے گا۔ طاہرہ بیگم نے لہجے میں جھوٹی چاشنی کھولتے ہوئے کہا، اور گیٹ کی جانب بڑھ گئی۔ امی، کبھی اپنے کام خود بھی کر لیا کریں، آپ ہر وقت اپنے سارے کام ہمارے سر پر کیوں ڈال دیتی ہیں؟ ارے کومل، یہ کیسی بات کر رہی ہو بیٹا؟ تم لوگ میرے اپنے ہو نا، اپنوں سے نہیں کہوں گی تو کس سے کہوں گی؟ طاہرہ نے پلٹتے ہوئے محبت پاس لہجے میں کہا۔ ہاں ہاں بھابھی، کیوں نہیں، ہم آپ کے اپنے ہی ہیں۔ ایسا کرے آج ہمارا کھانا بھی آپ ہی پکا دے، میں تو ویسے بہت تھک گئی ہوں، لگتا ہے بخار ہے، مجھے بہت خوشی ہوگی آپ میری مدد کریں گے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی آسیہ بیگم کا لہجہ پہلی بار لاتعلق ہوا تھا۔ تمہارے گھر کا کام میں کیوں کروں آسیہ؟ اگر تم تھک گئی ہو، بیمار ہو، تو اپنی بیٹی سے کہو نا کہ وہ کھانا پکائے۔ طاہرہ بیگم نے صاف انکار کر دیا۔ کیوں بھابھی، کیا جی حضوری ہم لوگوں کے لیے ہے؟ کومل نے ہمیشہ مجھے سمجھایا کہ آپ ہمیں صرف اپنا غلام سمجھتی ہیں، ہم سے اپنا کام نکلواتی ہیں، لیکن مجھے لگا کہ آپ ہم سے محبت کرتی ہیں۔ بہت ہو گیا بھابھی، اب مجھے جی حضوری اور محبت کے بیچ کا فرق سمجھ آ گیا ہے۔ بھابھی، معذرت کے ساتھ میں یہ جی حضوری مزید نہیں کر سکتی، اس لیے بہتر ہوگا کہ آج سے آپ اپنے سارے کام خود کریں۔ طاہرہ بیگم لاجواب ہو گئی اور بنا کچھ کہے غصے سے لال پیلی ہوتی اپنے پورشن کی طرف بڑھ گئی۔ کہنے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں تھا، کیونکہ آج ان کی اصلیت کھل چکی تھی۔ ابھی میں بہت خوش ہوں، آج آپ کو بڑی امی کی اصلیت کا آخرکار پتہ چل ہی گیا۔ ہاں بیٹا، سمجھ گئی ہوں میں، محبت اور جی حضوری میں فرق ہوتا ہے۔ محبت میں برابری کا رشتہ ہوتا ہے، دونوں کا طرف ساجھا رویہ، جبکہ کسی کی محبت میں اندھے ہو کر جی حضوری کرنا غلط ہے۔ محبت و رشتوں میں اندھا دھند کسی کی پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ جو لوگ آپ سے سچی محبت نہیں کرتے، ان کی آپ جس قدر جی حضوری کر لو نا، وہ ویسے کے ویسے ہی رہتے ہیں، کبھی آپ کی جی حضوری سے قائل نہیں ہوتے۔ آج میں اچھی طرح سے سمجھ گئی ہوں، جی حضوری کرنے سے بہتر ہے اپنے آپ کو خود جلد سے جلد اس کی زنجیروں سے آزاد کروانا، آسیہ بیگم نے کہا۔ تو کومل نے بھی مسکراتے ہوئے ان کی بات سے اتفاق کیا، اور پھر وہ دونوں ماں بیٹی خوشی خوشی اندر کی جانب بڑھ گئی۔ آئی ہوپ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اس کہانی میں آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔